السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا نیکسٹ لیکچر آف پریزیڈنٹ آف پاکستان۔ اپنے پریویس لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کیسے الیکٹ ہوتا ہے، اس کو کیسے اس کے عہدے سے ہٹایا جا سکتا ہے، عہدے کی میعاد کتنی ہے اور اس کے انتظامی فرائض کون سے ہیں۔ اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ صدر مملکت یعنی پاکستان کے صدر کے پاس لیجسلیٹو پاورز یا قانون سازی کے کون کون سے اختیارات ہوتے ہیں۔ بیسکلی صدر ایک انتظامی عہدہ ہے اور انتظامی عہدیدار کے پاس زیادہ تر اختیارات انتظامیہ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، لیکن صدر کے پاس کچھ پاورز لیجسلیشن سے ریلیٹڈ بھی ہوتی ہیں جن کو آج ہم اسٹڈی کریں گے۔ تو اس میں آپ نے یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہے جو آپ کو پریویس لیکچر میں میں بتا چکی ہوں کہ پاکستان میں 2 دفعہ آئین میں ایسی ترامیم کی گئی 8ویں اور 17ویں ترمیم کے تحت، جن میں صدر اور وزیر اعظم کے اختیارات کو میں توازن پیدا کرنے کی کوشش کی گئی اور صدر کے اختیارات کو بڑھایا گیا۔ تو قانون سازی سے ریلیٹڈ بھی آپ کچھ اختیارات ایسے پڑھیں گے کہ کچھ چیزوں کی منظوری صدر کی قانون سازی کے لیے ضروری ہوتی ہے اور کئی موقعوں پر وہ صرف رسمی ہوتی ہے، لیکن 8ویں اور 17ویں ترمیم کے بعد وہ رسمی منظوری نہیں رہی تھی اور اب 2010 کے بعد سے پھر سے یہ سب جو منظوری ہے یہ ایک رسمی حیثیت اختیار کر چکی ہے۔ تو قانون سازی کے ریلیٹڈ صدر کے پاس کون سے اختیارات ہوتے ہیں کہ پارلیمنٹ جو بھی بل پاس کرتی ہے، یعنی سینٹ یا قومی اسمبلی میں کوئی بھی بل پاس ہوتا ہے پورے جو قانونی مراحل ہیں ان سے گزرنے کے بعد، تو اس کی آخری منظوری حتمی منظوری صدر نے دینی ہوتی ہے۔ اور جب پارلیمنٹ کے دونوں ایوان کسی بل کو پاس کرتے ہیں اور صدر کی منظوری کے لیے وہ صدر کے پاس آتا ہے، تو صدر کے پاس یہ آپشن ہوتی ہے کہ وہ اس کو پاس کر دے اور صدر کے پاس ہوتے ہی اس کے دستخط کرتے ہی وہ بل قانون کا درجہ اختیار کر لیتا ہے۔ صدر کے پاس دوسری آپشن یہ ہوتی ہے کہ وہ دوبارہ سے بحث کے لیے اگر وہ ضروری سمجھے تو دوبارہ بحث کے لیے پارلیمنٹ کو بھیج سکتا ہے، اور اگر پارلیمنٹ دوبارہ اسی بل کو سادہ اکثریت کا مطلب یہ ہے کہ جو حاضر ارکان ہیں ان کی اکثریت، جتنے بھی لوگ اس دن اجلاس میں شریک ہوں گے جو کوورم پورا کر رہے ہوں گے، ان کی اکثریت کے ساتھ دوبارہ اسے پاس کر دے تو پھر یہ قانونی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اسی طرح اگر صدر کسی کے پاس کوئی بل آتا ہے اور وہ 30 دن تک اس کی منظوری نہیں دیتا، یعنی 1 ماہ تک کسی بل کی اگر صدر منظوری نہیں دیتا تو 1 ماہ بعد وہ بل بھی آٹومیٹکلی قانون بن جاتا ہے۔ تو ہم قانون سازی سے ریلیٹڈ دیکھتے ہیں کہ صدر کی منظوری صرف رسمی حیثیت رکھتی ہے، عام طور پر یہ اختیار پارلیمنٹ کے پاس ہی ہے اور صدر کچھ معاملات میں تاخیر کر سکتا ہے 30 دن یعنی 1 منتھ کی، اس کے علاوہ اس سے زیادہ اختیار صدر کے پاس نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو اختیار ہے صدر کے پاس قانون سازی سے ریلیٹڈ، وہ یہ ہے کہ وہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلا سکتا ہے۔ پارلیمنٹ کا اجلاس کسی ایک ایوان کا ہو یعنی سینٹ کا یا قومی اسمبلی کا، وہ صدر کے نام سے ہی بلایا جاتا ہے، اور یا دونوں ایوانوں کا مشترکہ اجلاس ہو تب بھی صدر ہی کے نام سے بلایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر مخصوص اجلاس یعنی کوئی ایسا اجلاس جس کا تعلق کسی خاص بل کے اوپر بحث سے ہو، کوئی مخصوص اجلاس بلانا ہو، تب بھی صدر ہی اجلاس کو بلا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ صدر کسی بھی اجلاس کے اندر کسی جو زیر بحث مسئلہ ہے اس کے بارے میں بات بھی کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ صدر کے پاس ایک اختیار ہوتا ہے کہ وہ اسمبلی کو ڈیزالو کر سکتا ہے، اس کو ختم کر سکتا ہے، اور ایسا وہ عام حالات میں نہیں بلکہ ناگزیر حالات میں اور سخت ضرورت کے تحت کر سکتا ہے۔ یہ اختیار 2010 کے بعد سے صدر کے پاس نہیں رہا، کیونکہ اب پاکستان میں پارلیمانی نظام مکمل طور پر رائج ہے، اور پارلیمانی نظام میں وزیر اعظم مشورہ دیتا ہے صدر کو پارلیمنٹ توڑنے کا، اور اگر صدر پارلیمنٹ نہیں توڑتا تب بھی 48 گھنٹوں کے بعد یعنی 2 دن بعد پارلیمنٹ ٹوٹی ہوئی ہی تصور ہوتی ہے۔ تو اب اصل میں یہ اختیار وزیر اعظم کے پاس ہے، لیکن جب 8ویں اور 17ویں ترمیم کی گئی تھی تو صدر کے پاس ایک اختیار تھا جس کو 58(2) کہا جاتا تھا۔ اس کے تحت وہ پارلیمنٹ کو اور وزیر اعظم سمیت ان کو ان کے عہدوں سے برطرف کرنے کا، پارلیمنٹ توڑنے کا
اختیار رکھتا تھا، لیکن اب یہ اختیار صدر سے لے لیا گیا ہے۔ اب اسمبلی کی برطرفی کا اختیار صدر کے پاس نہیں رہا، بلکہ اب وہ وزیر اعظم کے کہنے پر ایسا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اور اس کا تعلق صوبائی گورنر سے بھی ہے۔ جب صدر کے اختیارات بڑھتے ہیں تو صوبائی گورنرز کے اختیارات بھی بڑھ جاتے ہیں، اور صدر کے اختیارات کم ہوتے ہیں تو صوبائی گورنرز کے اختیارات بھی کم ہو جاتے ہیں، کیونکہ صوبوں کے گورنر صوبوں کے اندر مرکز کے نمائندہ سمجھے جاتے ہیں، اور ان کا تعلق براہ راست صدر سے ہوتا ہے اور وفاقی حکومت سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد صدر کے پاس ایک اور اختیار ہوتا ہے کہ وہ آرڈیننس جاری کرتا ہے۔ آرڈیننس ایک خاص قسم کا قانون ہوتا ہے جو صرف جو انتظامیہ کا سربراہ ہے وہ اس کو نافذ کر سکتا ہے۔ عام طور پر قانون بنانا صرف اسمبلی کا یا پارلیمنٹ کا کام ہوتا ہے، لیکن اگر پارلیمنٹ کا اجلاس نہ ہو رہا ہو اور کسی قانون کی اشد ضرورت ہو اور فوری طور پر اس قانون کو بنانا ضروری ہو، تو ایسی صورت میں جو صدر ہے وہ آرڈیننس پاس کر سکتا ہے، اور آرڈیننس پاس کرتے ہی وہ 4 ماہ کے لیے نافذ ہو جاتا ہے۔ 4 ماہ بعد آرڈیننس خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ اگر اس دوران پارلیمنٹ کا اجلاس ہو اور وہ اس آرڈیننس کو منظور کر دے تو تب یہ مستقل قانون بن جاتا ہے، ورنہ یہ اپنی مدت پوری کرنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ صدر کے پاس انتظامیہ سے ریلیٹڈ قانون سازی سے ریلیٹڈ ایک اور اختیار یہ بھی ہے کہ وہ اپنے اہم پیغامات کو پارلیمنٹ کے اندر بھیج سکتا ہے، اور یہ اہم پیغامات قانون سازی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، اور وہ پارلیمنٹ بھی صدر کے جتنے بھی پیغامات ہوتے ہیں ان کو اہمیت دیتی ہے تاکہ قانون منظور کرواتے وقت کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ اس کے علاوہ صدر کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی قومی مسئلے کے اوپر ریفرینڈم کروا سکتا ہے، اور وہ قانون سازی کے کسی بھی مسئلے کے اوپر بھی ریفرینڈم کروانے کا اختیار رکھتا ہے۔ ریفرینڈم آپ فرسٹ ایئر میں پڑھ چکے ہیں کس کو کہتے ہیں۔ ریفرینڈم وہ ایک سوال نامہ ہوتا ہے جس میں کسی بھی سیاسی یا قومی مسئلے پر عوامی رائے طلب کی جاتی ہے، اور عوام ہاں یا نہ میں اکثریت کے ساتھ جس بھی حق میں فیصلہ کریں اس کے مطابق قانون سازی کی جاتی ہے۔ زیادہ تر جو استصواب رائے یا ریفرینڈم ہے اس کا تعلق کسی قومی مسئلے سے ہوتا ہے۔ قانون سازی میں ایسا بہت ریئرلی ہوتا ہے کہ ریفرینڈم کروایا جائے، اور یہ ایسی قانون سازی ہو سکتی ہے جو کہ کوئی خاص سیاسی اہمیت کی حامل ہو۔ اس کے علاوہ عدالتی اختیارات بھی صدر کے پاس ہوتے ہیں۔ صدر سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز اور ججز کو مقرر کرنے کا اختیار رکھتا ہے، لیکن یہ اختیار اصل میں سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس ہوتا ہے جس کی سفارشات کی حتمی منظوری صدر دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ صدر مجرموں کی سزاؤں کو معاف کر سکتا ہے، پھانسی کی سزا کو معاف کر سکتا ہے یا اسے عمر قید میں بدل سکتا ہے، یا کسی سزا کو سسپینڈ کر سکتا ہے، یعنی کچھ عرصے کے لیے روک سکتا ہے، معطل کر سکتا ہے، یا ایون سرے سے ختم کر سکتا ہے۔ اور یہ صدر کا اختیار برائے نام نہیں ہوتا، چاہے صدر کی حیثیت 1973 کے آئین کی حیثیت سے آئینی طور پر اس کے اختیارات ہوں یا وہ اصل اختیارات کا مالک ہو۔ ہر ریاست کا سربراہ کو ایک رسپیکٹ کے طور پر، ایک آنر کے طور پر یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ مجرموں کی سزا کو کم کر سکتا ہے۔ اسی لیے جتنی بھی عدالتیں ہیں ان کی ہائی کورٹ طرح کی اپیل سپریم کورٹ کے پاس جاتی ہیں، اور سپریم کورٹ ایک آخری عدالت ہے۔ اس کے بعد کسی اور عدلیہ کے پاس کیس کو نہیں لے جایا جا سکتا، اور سپریم کورٹ جو فیصلہ دیتی ہے کسی کے خلاف، اس کے خلاف آخری اپیل، جیسے پھانسی کی سزا ہو کسی کو یا عمر قید کی، تو اس کے خلاف اپیل رحم کی اپیل بھی کہا جاتا ہے جسے وہ صدر کو کی جاتی ہے، اور صدر کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ چاہے تو اس کو ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ کسی کی سزا کو معاف کر دے، اور یہ اختیار اسے اصل میں حاصل ہوتا ہے، اور یہ دنیا کے ہر سربراہ ریاست کو حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد صدر پارلیمنٹ کے پاس کچھ مالیاتی اختیارات بھی ہوتے ہیں، یعنی وہ پارلیمنٹ کے جو منظور شدہ بجٹ ہے اس کی حتمی منظوری دیتا ہے۔ وہ آپ کو پتہ ہے کہ پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے ہر قانون کی منظوری دیتا ہے، اسی طرح پارلیمنٹ کے پاس کیے ہوئے بجٹ کی آخری منظوری بھی صدر دیتا ہے، اور اگر وہ کچھ مالی منصوبوں کو سے ریلیٹڈ کسی بھی پالیسی کو اپنی پسندیدگی کا اظہار کرے اس کے اوپر، تو وہ پایہ تکمیل تک آسانی تک پہنچتی ہے۔ اس کے علاوہ صوبوں کو جو خصوصی گرانٹ دی جاتی ہے وہ دینا بھی صدر کے اپنے اختیار میں ہے، اور یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ جو صوبوں کے
جتنے بھی گرانٹس وغیرہ کے مسئلے ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ صدر کی نگرانی میں کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہنگامی اختیارات سے ریلیٹڈ بھی صدر کے پاس اختیارات ہوتے ہیں کہ اگر ملک کے اندر کوئی سیاسی افراتفری ہے، کوئی ہنگامہ آرائی ہے کس فرقہ بازی کی وجہ سے یا مذہبی منافرت کی وجہ سے یا کوئی نسلی کسی قسم کے فساد کا خطرہ پیدا ہو یا ملک کے اندر ہنگامی کوئی صورتحال پیدا ہو جائے جس سے ملک کی سالمیت کو اور استحکام کو خطرہ ہو، تو ایسی صورت میں صدر ملک کے اندر ایمرجنسی نافذ کر سکتا ہے اور تمام اختیارات کو اپنے ہاتھ میں لے سکتا ہے۔ ایسا اگر صدر کرتا ہے تو صوبوں کی سطح پر گورنر ایسا کر کے ہنگامی حالت، جس صوبے کی حالت خراب ہو وہاں پر ہنگامی حالت نافذ کر کے صدر کے حکم سے وہاں پر گورنر راج قائم کر سکتا ہے، اور اگر پورے ملک کے اندر ایسے حالات ہوں تو صدر پورے ملک کے اندر ایمرجنسی کو نافذ کر سکتا ہے۔ تو اس طرح یہ ہم نے آج اسٹڈی کی ہیں وہ قانون سازی سے ریلیٹڈ وہ اختیارات جو صدر کے پاس ہوتے ہیں، یعنی وہ قوانین کی منظوری دیتا ہے، پارلیمنٹ کو برطرف کر سکتا ہے، اگر پارلیمنٹ اجلاس نہ ہو تو آرڈیننس جاری کر سکتا ہے، پیغامات بھیج سکتا ہے، ریفرینڈم کروا سکتا ہے کسی قومی مسئلے پر، اور جو عدالتیں ہیں ان کی دی ہوئی کسی بھی سزا کو معاف کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بجٹ کی منظوری دیتا ہے، مالیاتی گرانٹس کی منظوری دیتا ہے، اور ملک کے اندر ایمرجنسی کے نفاذ کا اختیار بھی صدر کے پاس ہوتا ہے۔ تو یہاں پر صدر کے اختیارات و فرائض ختم ہوتے ہیں۔